آج الحمدللہ ہماری چھٹی محفل ہے محرم الحرام کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور 5 شعبان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 ہجری میں ولادت ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر اور شبیر کے نام پہ رکھا۔ شبر کا عربی میں مطلب ہے حسن اور شبیر کا عربی میں مطلب ہے حسین، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کا عقیقہ بھی فرمایا۔ روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا سا خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ وہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی حضور وہ بہت ہی شدید ڈراؤنا خواب ہے، بہت ہی انتہائی زبردست قسم کا ڈراؤنا خواب ہے جو دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو اچھا خواب ہے، فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایسا ہی ہوا، بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا گیا۔ اس خواب سے، اس حدیث سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بیان فرمائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان ہوتی ہے کہ خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کی تعبیر کیا نکلی؟ وہ امام حسین نکلے۔ سبحان اللہ۔ اس خواب کی تعبیر امام حسین۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن میں کھیلے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا، میرے دونوں کانوں نے سنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر رکھے ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اوپر چڑھو، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چڑھتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس تک چڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا منہ کھولا اور بوسہ لیا منہ کا، اور بوسہ لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم احبہ فإنی احبہ، اے اللہ تو اس سے محبت فرما کہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ تو حسین سے محبت فرما۔ تو یقیناً جو دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ تو بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، گود میں بھی بیٹھتے ہیں، کندھوں پہ بھی سوار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے آ گئے۔
आका अलैहिस्सलाम ने देखा, वो दोनों बच्चे थे उस वक्त, बहुत कम सिन थे, छोटे, गिरते थे, उठते थे, चलते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा छोड़ा, मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, जाकर दोनों को उठाया और उठाकर अपने साथ मिंबर पे बिठा दिया। सुभान अल्लाह। जिसने एक दफ़ा ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, उसकी शान इतनी अजीम हो गई कि कोई गौस कुतुब अब्दाल उसके बराबर नहीं हो सकता, जिसने सिर्फ एक दफ़ा देख लिया। तो ये तो हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये वो शहजादे हैं जिन्होंने हुजूर को देखा नहीं, हुजूर की गोद में परवरिश पाई, हुजूर के दामन में खेले, हुजूर के कंधों पे सवार हुए, हुजूर के हाथ पकड़े, हुजूर के बोसे लिए। सुभान अल्लाह। एक नज़र देखने से शान इतनी बढ़ जाती है, तो जिन्होंने ज़िंदगी के शुरू के इब्तदाई अयाम ही हुजूर के साथ गुजारे, उनकी शान और अज़मत का शुमार हमारे बस में नहीं है। अल्लाह ने उनको कितनी शान से नवाजा है हम नहीं जानते। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम, सुनन निसाई की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। आका अलैहिस्सलाम जब सजदे में गए तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी पुश्त पर सवार हो गए। ये बात थोड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त पर सवार हो गए। आका अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, इमाम हुसैन पीठ पर हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर नहीं उठाया, सजदा लंबा कर दिया। किसके लिए? इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। याद रखिए, मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ, अब भी करता हूँ कि हमारे यहाँ मुसलमान नाम के कई फ़िरके हैं, कई अजीब व गरीब बातें बताते रहते हैं और कुरान और हदीस पढ़ के सुना देते हैं कि देखो हदीस के मुताबिक ये है, कुरान के मुताबिक ये है। वो लोग कह देते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आना भी इतना बुरा है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पुश्त पे सवार हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सजदा किसके लिए किया था? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सजदा अल्लाह के लिए किया। हुजूर अलैहिस्सलाम इबादत रब की कर रहे हैं, सजदा अल्लाह के लिए किया, लेकिन सजदे को लंबा किया किसके लिए? हुसैन के लिए। नमाज रब की हो रही है, सजदा रब के लिए किया, लेकिन सजदे को तूल दिया, सजदे को लंबा किया हुसैन के लिए। अल्लाह के नबी अगर अपनी नमाज में हुसैन के लिए सजदा लंबा करें तो नबी की नमाज में फ़र्क नहीं आता। उम्मती अगर नमाज में नबी का ख्याल लाए तो उसमें भी फ़र्क नहीं आता, फ़र्क नहीं आता कुछ भी। फिर आप ये देखें, मज़ीद एक बात ये भी देखें कि आका अलैहिस्सलाम नबी हैं। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की बड़ी अजीम शान है, आका अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधों पे सवार हुए। हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के फर्जंद हैं, आले जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बड़ी शान और अजमत है। इमाम हुसैन की सारी शानें एक तरफ, मगर फिर भी इमाम हुसैन उम्मती हैं, नबी नहीं हैं। इमाम हुसैन क्या हैं? उम्मती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या हैं? नबी हैं। आका अलैहिस्सलाम नबी हैं, इमाम हुसैन उम्मती हैं। आका अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, इमाम हुसैन पुश्त पे हैं। नबी सजदे में, उम्मती पुश्त पे। नबी सजदे को लंबा कर रहे हैं कि हुसैन गिर न जाए, और उम्मती पुश्त पर सवार है। अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल किसका है? उम्मती का ख्याल है। नबी के दिल में उम्मती का ख्याल हो, नबी की नमाज खराब नहीं होती। उम्मती के दिल में नबी का ख्याल हो तो उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? उम्मती की नमाज क्यों खराब होगी? अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। नमाज में ही नबी पर दरूद पढ़ना और फिर यह कहना कि नबी का ख्याल लाना, वो नमाज ही क्या जिसमें नबी का ख्याल ना हो? वो तो नमाज ही नहीं है, वो तो मुनाफकत हो सकती है, नमाज नहीं हो सकती। नमाज अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ना है, अल्लाह के नबी की आल पर दरूद पढ़ना है, तब जाकर नमाज दुरुस्त होगी, वरना नमाज कामिल ही नहीं होगी दरूद के बगैर। एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह आलिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में बैठे हुए थे, रान पे बैठे हुए थे।
اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کی روح قبض فرمائے گا، آپ کس کو چاہتے ہیں کہ کون دنیا سے رخصت ہو جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اگر حسین کا کہتا ہوں تو فاطمہ کا دل بھی دکھے گا، علی کا دل بھی دکھے گا، اور میں بھی رنجیدہ ہوں گا کہ حسین سے محبت ہے، اور اگر ابراہیم کا کہتا ہوں تو فقط مجھے ہی دکھ ہوگا، فاطمہ اور علی کو اتنا دکھ نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم کو لے لیا جائے۔ اسی کے کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میرا یہ وہ بیٹا ہے جس پہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حسین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ آج دنیا والے 10 محرم کے دن اگر کوئی بندہ مومن ان کے لیے کوئی ایک آدھ دیگ چاولوں کی پکا دے، کوئی کھچڑا وغیرہ بنا دے، کوئی اور نظر و نیاز کر دے، تو لوگوں کو پتہ نہیں تکلیف کیوں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا، تمہیں ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی، اس کے اخلاق کی کچھ جھلکیاں تو سماعت فرمائیے، اس کے اخلاق کریمانہ دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز انتہائی خوب رو تھی، اس نے ایک گلدستہ پھولوں کا لا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سونگا اور بڑے خوش ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک پھولوں کا گلدستہ دینے کے بدلے میں آپ نے اپنی اتنی قیمتی کنیز کو آزاد کر دیا، مفت میں آزاد کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میرا رب فرماتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی دعا دے یا جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو اس کے بدلے میں تم اس کو اچھی دعا دو یا اس سے اچھا تحفہ دو۔ اس نے مجھے تحفہ دیا تھا، میں نے اس کے بدلے میں اسے اچھا تحفہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ایسے خاندان رسول عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ صرف پھولوں کا گلدستہ دیا، اور وہ جو غلام تھی، جو کنیز تھی، جو بازار میں بکنے کی چیز تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کر کے اتنا قیمتی بنا دیا کہ اب وہ بکے گی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ آزاد گھومے، آزاد رہے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے۔ سبحان اللہ۔ کیسا احسان کا بدلہ دیا، اور احسان بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، صرف پھولوں کا گلدستہ دیا ہے۔ اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ احسان یا بلائی کرتے ہیں تو جواب میں ان کے ساتھ بلائی اور احسان ہی کرنا چاہیے۔ اگر احسان یا بلائی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کچھ انہوں نے احسان کیا ہے اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ غریب لوگ مسکین فقیر سے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پیش کی، عرض کی حضور آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا میں تو شہزادہ رسول ہوں، میں تو ابن بنت رسول ہوں، میری تو شان بڑی عظیم ہے، میں زمین پر بیٹھوں ان مسکینوں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں؟ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ذرا برابر بڑائی تکبر نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے ساتھ چل دیے، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اگرچہ مجھے بھوک نہیں تھی مگر تمہاری خوشی کے لیے کھا لیا ہے۔ سبحان اللہ، تمہارا دل رہ جائے، یہ تواضع اور انکساری۔ سبحان اللہ۔
کل بھی کچھ باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عرض کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گرانہ ہے نا، بڑا سخی گرانہ ہے۔ تواضع حضور کے خاندان پہ ختم، سخاوت حضور کے خاندان پہ ختم، شجاعت حضور کے خاندان پہ ختم، فساد حضور کے خاندان پہ ختم، بلاغت حضور کے خاندان پہ ختم، غرض اخلاق کی جتنی خوبیاں آپ ڈھونڈیں گے نا، وہ ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں آپ کو ختم نظر آئیں گے، بس وہیں پہ ہیں، اس سے بڑھ کر کسی اور میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، دروازے پہ دستک دی کسی نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مختصر کیا، نماز سے فارغ ہوئے، جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو ایک سائل ہے۔ اس نے عرض کی حضور انتہائی محتاج اور غریب اور بے کس ہوں، میری کچھ مدد فرما دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کیا ہے۔ اس نے عرض کی حضور 200 درہم ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ وہ 200 درہم لے کر آؤ۔ اس نے عرض کی حضور گھر میں اور کچھ بھی نہیں، صرف یہی 200 درہم ہیں، وہ تو گھر والوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنا گزارا کر لیں گے، پہلے اس محتاج کی مدد کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، وہ 200 درہم اٹھائے اور اس کو دے دیے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، وہی 200 درہم تھے، اسی سے گزارا ہونا تھا، لیکن وہ بھی اٹھائے، ایک مسکین اور ایک سائل کو دے دیے، غریب کو۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بیت المال سے بڑی مقدار میں مال ملا، کافی تعداد میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مال لیا اور جا کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور کسی محتاج کا انتظار کرنے لگے۔ تو کوئی شخص آپ کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کافی کثیر تعداد میں مال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس نے عرض کی کس لیے بیٹھے؟ فرمایا کسی محتاج کا انتظار کر رہا ہوں، اس کو یہ مال دینا ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کے اپنے کپڑے پھٹے ہیں، اس میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیں۔ فرمایا نہیں، اپنی آسائش اور آرام سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کسی محتاج کی مدد کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں ایک غریب مسکین آیا، وہ سارے کا سارا مال اٹھایا، اس کو دے دیا، اپنے کپڑے پھٹے ہیں تو پھٹے ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح، یہ ہیں خاندان آل رسول۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ تھی، دن میں کثرت سے آپ درس و تدریس فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور رات ساری قیام و سجود میں اللہ کی عبادت میں گزرتی۔ حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا آپ عالم دیکھیں، ذوق اور شوق دیکھیں، میدان کربلا میں ہیں، مصیبت میں ہیں، مشقت میں ہیں، پھر بھی دن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رات میں رب کی عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی نہیں چھوڑی عبادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں، 25 حج۔ سبحان اللہ۔ ایک دو حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسا ہی سنا تھا، آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسا ہی سنتے ہیں۔ یہی حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے سب کے لیے ایسے ہی دعائیں فرمائی۔ حضور خود بھی ان سے محبت فرماتے تھے، رب سے دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ تم بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حسین کی محبت آقا کی محبت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی آقا کی دشمنی ہے، امام حسین کا ذکر آقا کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں
کہ میرے حسین سے محبت کی جائے نہ کہ نفرت کی جائے۔ تو حسین سے محبت کرنے والے جب حسین کا ذکر کریں گے تو کیا حسین کو باغی کہیں گے؟ یزید کی قصائد پڑھیں گے اور امام حسین کو باغی کہیں گے؟ یہ حسین سے محبت ہے کیا؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے قیامت تک کے سارے حالات کی خبریں دیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے باوجود دعائیں دیتے گئے کہ یا اللہ ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، کیا باغیوں سے محبت کی جاتی ہے؟ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ینظر الی سید شباب اہل جنہ فلینظر الی الحسین ابن علی، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، جنتی نوجوانوں کا کوئی سردار اگر دنیا میں دیکھنا ہے تو حسین بن علی کو دیکھ لے۔ دوسری روایت، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ دعا فرماتے ہیں، ھذا ابنایا و ابنا ابنتی، فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین، اور دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور چاہتے ہیں کہ دنیا والے حسن اور حسین سے محبت کریں، حضور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حسن اور حسین سے محبت کریں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جن کے لیے اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ اللہ بھی محبت کرے، دنیا والے بھی محبت کریں، ان کے مقابلے میں جب یزید کی بات آئے تو آپ بتائیں یزید کے لیے کس نے یہ خواہش کی ہے کہ دنیا والے اس سے محبت کریں اور رب اس سے محبت کرے؟ یہ صرف شان کس کو حاصل ہوئی؟ حسین کو حاصل ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حسین کی محبت نبی تک پہنچاتی ہے، حسن کی محبت نبی تک پہنچاتی ہے، حسین کی دشمنی نبی کی دشمنی تک پہنچاتی ہے۔ تو حسین کے بارے میں کوئی دل میں برا خیال رکھنے والا، نفرت انگیز لفظ رکھنے والا اپنی زبان پہ، وہ جب حسین کے بارے میں کہتا ہے وہ حسین کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ ڈائریکٹ حضور کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ حسین کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی نہیں کہ جو کربلا میں آئے تو ظلم و زیادتی کر کے خود شہید ہو گئے، ایسا نہیں کہ حق کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ امام حسین ہی حق تھے، امام حسین کے ساتھ ہی حق تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے سے پہلے کئی احادیث مبارکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر فرما گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، آپ کے بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی خبر مدینہ میں عام ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ احادیث سماعت فرمائیں، اس کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، صرف چھوٹی سی بات۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں، جنہوں نے اپنا خواب حضور کی بارگاہ میں بیان کیا تھا، اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی تو میں نے حسین کو حضور کی گود میں رکھ دیا، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے کہ ادھر ادھر متوجہ ہوئی اور پھر میں نے پلٹ کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا نبی اللہ بے ابی انت و امی مالک، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا کہ آپ رو رہے ہیں؟ قالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی، میرے پاس جبریل امی آئے، انہوں نے مجھے بتایا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا، جبریل امی نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کر ڈالے گی،
تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل اس بیٹے کو حسین کو؟ قال نعم، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاهَا، اور وہاں کی سرخ مٹی لا کر مجھے دی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ مٹی تھی، وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے میں باندھ کے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر دی، اور حضور علیہ السلام اس پر روئے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے کندھے پہ سوار ہوتے، کبھی پشت پہ چڑھ جاتے، کبھی گود میں آتے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے پاس امام حسین کو دیکھا جبریل امین نے، تو جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اتحبہ یا محمد، اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اس حسین سے محبت فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جبریل وما لی لا احبہ ابنی، اے جبریل مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے بیٹے سے محبت نہ کروں، یہ تو بہت پیارا بیٹا ہے میرا۔ تو اس وقت جبریل امین نے فرمایا، قالا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا فإن أمتك ستقتله من بعدك، فمد جبریل علیہ السلام یدہ فأتاه بتربة بیضاء۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اس سے محبت فرماتے ہیں، لیکن آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر ڈالے گی۔ اللہ اللہ، آپ کے اس بیٹے کو شہید کر ڈالے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام یہ سن کر روئے، اور پھر آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خبر دی، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حذیفہ، حضرت عمار، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کو بھی حضور علیہ السلام نے آپ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام سے گزرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کربلا کا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، بہت زیادہ روئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سبب کیا ہے رونے کا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو اور میرے گرانے کو یہاں پہ شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا انہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں ہوتی ہے، اور یہ 10 ہجری سے بھی پہلے کے واقعات اور اس کے بعد کے واقعات۔ اللہ اللہ، امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں کربلا میں ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس بارش کا ایک فرشتہ آیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں رب سے اجازت لے کر آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، فرمایا اندر کوئی نہ آئے۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور وہ اندر گھس گئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ کبھی پشت پہ سوار ہوتے، کبھی کندھے پہ سوار ہوتے، کبھی گود میں بیٹھتے۔ تو وہ جو بارش کا فرشتہ تھا وہ حضور علیہ السلام کے پاس، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اتحبہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ قال نعم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قال، اس بارش کے فرشتے نے کہا ان امتک ستقتلہ، یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر ڈالے گی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر ڈالے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی بھی آپ کو لا کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر اس فرشتے نے وہ مٹی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائی جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا۔ یہ میں نے 2-3 احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی خبریں دے دی تھی۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جس حسین کی شہادت کی خبریں اللہ کے نبی پہلے دے کے چلے جائیں، اس حسین کو یزید شہید کرے تو یزید پھر کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ امام حسین شہید ہوئے تو پھر یزید کیا ہوا؟ یقیناً امام حسین شہید ہیں تو حق پر ہیں تبھی شہید ہوئے،
اگر امام حسین حق پر نہ ہوتے تو شہادت کا مرتبہ ہی نہ پاتے. امام حسین نے شہادت کا مرتبہ پایا تو یزیدیوں کو بدبختی کا مرتبہ ملا ہے. حق امام حسین کے ساتھ تھا، باطل یزیدیوں کے ساتھ تھا. امام حسین کے ساتھ جو جنگ یزیدیوں نے لڑی ہے تا قیامت ان پر مسلمانوں کی لعنت برستی رہے گی. مجھے آپ یہ بتائیں، امام حسین کو شہادت اس لیے ملی کہ وہ یزید حق پر تھا، امیر المومنین تھا، اس کے خلاف امام حسین نکلے تو پھر بھی امام حسین کو شہادت نصیب ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً یزید حق پر نہیں تھا، یزید گمراہ تھا، بددین تھا. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے خلاف نکلنے پر شہادت کا عظیم مرتبہ ملا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں، یہ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، دنیا سے جاتے جاتے کیا فرما کے گئے ہیں؟ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان نبنی ھذا یعنی الحسین، بے شک میرا یہ بیٹا حسین، یقتل بارض یقال لہا کربلا، میرا یہ بیٹا جس زمین پر شہید کیا جائے گا اس زمین کا نام کربلا ہے، اس جگہ کا نام کربلا ہے. اگلی بات سماعت فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فمن شاہد منکم ذالک فلینصرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی شخص امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ میرے حسین کی مدد کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کی مدد کرے؟ امام حسین کی مدد کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں حسین شہید ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین کربلا میں شہید ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی کربلا میں ہو اس وقت وہ حسین کی مدد کرے. مجھے آپ یہ بتائیے، ان ساری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی کسی کا حق بنتا ہے کہ وہ یزید کو امیر المومنین کہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق کو سننے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.